بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدے صرف اللہ کے سچے۔ سورہ نساء آیت 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ کیا آپ کو کوئی ایسا وعدہ یاد ہے جب شیطان نے آپ کو ورگلایا کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا، اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس میں کوئی اچھائی نہیں، خدا تمہارے ساتھ نہیں، تم اس میں اکیلے ہو، اس میں تم بہت بری طرح ناکام ہوگے، اس میں کوئی کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، ساری دنیا کے سامنے تم ذلیل ہوگے؟ لیکن ایک بہت ہلکی سی آواز آپ کو یہ بھی سنائی دیتی کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں، ہمت کرو، حوصلہ کرو، یہ وقت بدل جائے گا، ہمت نہ ہارو، خدا کی طرف دیکھو، پریشانی کی طرف نہ دیکھو۔ سامنے والے حالات بالکل اس کے الٹ تھے، لیکن خدا کا وعدہ آپ کو آگے بڑھنے کی ہمت دلا رہا تھا۔ کیا آپ کو ایسا کوئی وعدہ یاد ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ بے شک یہی امتحان ہے ہر انسان کا اس دنیا میں۔ ہم صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائیں اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ کسی کی آزمائش کسی چیز میں ہے اور کسی کی آزمائش کسی چیز میں، لیکن آزمائش ایک چیز کی ہے، ہمارے ایمان کی۔ کیا ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں یا ہم شیطان پر ایمان لاتے ہیں، جو مفلسی کا پیغام دیتا ہے، جو نا امیدی دلاتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 268 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ بے شک ہمارا رب نہایت رحیم ہے، نہایت کریم ہے۔ بہت دفعہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے گناہ اس قابل نہیں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت برسائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا کرم ہمارے گناہوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ ہم نے بس کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے رب سے بہترین امید، بخشش کا سوال کرنا ہے، اور امید رکھنا ہے کہ وہ ضرور بخشنے والا ہے، کیونکہ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ یاد رکھیں، شیطان کا کام ہے کل کی فکر میں لگانا، غلط طریقے سے پیسے جمع کروانا، ہوس کروانا، فکر میں لگائے رکھنا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ بے شک خدا ہی خیر الرازقین ہے، ہر قسم کا رزق صرف کھانے کا نہیں، وہی عطا فرماتا ہے۔ لیکن باحیثیت مسلمان اگر آپ نے ایمان نہیں رکھا تو آپ ان موضوع سے محروم رہ جائیں گے جن کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا اور جن کا ذکر ہم قرآن میں بھی سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے سورہ 7 آیت 35 میں ایسی بادشاہی مانگی جو کسی کو عطا نہ ہو، تو خدا نے اس بات کا برا نہیں مانا، بلکہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور ہمیں یہ سکھلایا کہ جو بھی جائز خواہش ہو، چاہے کتنی ہی بڑی ہو اور کتنی ہی ناممکن ہو، وہ خدا ہی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے یہ مانگیں، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اسے سن کر قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ بے شک ہم زبان سے کچھ نہ بولیں، لیکن ہمارا ایمان بتلا دیتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا پہ کتنا یقین ہے۔ مانگیں اور لبیک کہیں اس کی ڈالی ہوئی دل میں مرادوں پر۔ یہ لبیک دنیا ہی نہیں، آخرت بھی آپ کی سنوارنے کا باعث بنے گی، اور کامیابی کے راستے پر انعام و اکرام سے نوازے گی۔ بے شک میرے رب کے تمام وعدے سچے ہیں، اور بے شک شیطان جھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ میں آج کا موضوع ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔